السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج کی ہماری ہیڈ لائن ہے کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کے جو وارنٹ جاری کر دی گئی ہیں، یو این اے میں درخواست دی تھی جو ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کافی عرصے سے یہ اپلیکیشن جاری کی گئی تھی، جس کی وجہ سے اپیل جاری تھی اور اس کے اوپر کافی نظر ثانی ہو رہی تھی۔ گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وارنٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے۔ اس وقت یہ خبر انٹرنیشنل کے اوپر ٹی وی کے اوپر نشر کر دی گئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر کے دونوں کے جو وارنٹ گرفتاری کے جاری کر دی گئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت دنیا میں اس وقت افراتفری کی خبر چل رہی ہے، نشر کی جا رہی ہے۔ پہلے ایران کے وزیر اعظم اور ڈیفنس پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی ڈیتھ کی جو خبر تھی وہ تحقیقات صحیح ہو گئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ بہت پیچیدگی اور پریشانی اس وقت دنیا میں، اور گہما گہمی ہر کوئی اپنے اپنے ڈائلاگ اس وقت ٹی وی کے اوپر بول رہا ہے، لیکن دنیا میں پیار اور محبت کا کوئی درس نہیں دے رہا۔ ہر کوئی اپنے اپنے غبار نکال رہا ہے اس وقت کہ ہم یہ کر دیں گے۔ اب ایران کی خبر تھی کہ عراق کی طرف سے کوئی فلائٹ ہمارے ملک سے اوپر سے نہیں گزرنی چاہیے۔ ادھر سے جو افغانستان کی طرف سے جو فلائٹیں جو پاکستان جائیں گی ان کو بھی کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ یورپ کے اوپر جو بھی فلائٹیں آ رہی ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ یہ تنگ دلی اور سنگ دلی اس وقت دنیا میں دلدل میں پھنساتی جا رہی ہے ہم مسلمانوں کو، اور ہم لوگ کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹک ٹاک کے اوپر گالیاں دینا، کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں آتا تو بس گالیوں کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور غلطی ہماری اپنی ہے۔ ایک کو مارا جا رہا ہے۔ اگر ہم لوگ سب 52 ملک جو مسلمانوں کے ہیں، اگر ہم لوگ ایک اتحاد ہو، ہم ایک آدمی کی بات ماننے والے ہوں، تو دنیا میں اتنی زیادہ آفتیں اور مصیبتیں نہ آتی۔ کم سے کم مسلمان تو سکون سے رہتے، دوسروں کا تو پتہ نہیں۔ لیکن ناممکن ہوا یہ جو ہم نے آنے والے امام کو نہ مانا، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں دلدل اور مصیبتوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اس وقت دنیا میں آفتیں، مصیبتیں اور خبریں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، اور کوئی پلین سے کریش ہو رہا ہے، کوئی ایسے مر رہا ہے، کسی کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، کوئی کسی کے اوپر بم پھینک رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ میں اتنی جلدی دنیا کو ختم کر سکتا ہوں، کوئی سوچتا ہے اتنے منٹ تو بہت کم ہے، میں تو اتنے منٹوں میں دنیا ختم کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر تم لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ تم ایک انسان کو بھی بچانے کی بھی کوئی خبر دینے والے ہوتے۔ اس وقت میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، جس طرف بھی آپ جائیں آپ کو ڈائریکٹ خبروں کے مل رہے ہیں، اور بہت ہی رنج اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ آپ اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر کے وارنٹ جو جاری کیے گئے ہیں، یہاں تو پھر ان کو پکڑا بھی جائے، پتہ چلے دنیا میں کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو بھی سزائیں ملتی ہیں، ہم لوگ بھی دیکھیں دنیا میں۔ لیکن وہ ساتھ والے ملک کے اوپر اتنی زیادہ بمباری، وہاں پر کمیونٹی کے لوگ کام کرتے ہیں، کچھ این جی اوز جو ہیلپیں کر رہے ہیں، ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں لوگ کھانا لینے کے لیے، تو اوپر سے بم گرنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ بلک رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر، کھانے کے، دودھ کا، پانی کا بہت مسئلہ ہے وہاں پر۔ لیکن نہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو مارنے مرانے کی باتیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی باتیں ہمارے اوپر، جو ہمارے دماغوں کے اندر اس وقت غبار جو غرور بڑا ہوا ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔
بہت ساری ڈھیر دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ میری جو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے جو فیملی ممبر ہیں ان کو بھی آگے شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی۔